نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں مر جاؤں گی لیکن اس نوکر سے نکاح نہیں کروں گی. نگین کی دل دہلا دینے والی چیخ نے آفریدی ہاؤس کے وسیع لاؤنج کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا. قاری صاحب جو ابھی گارڈز کے ہمراہ داخل ہوئے تھے اس قیامت خیز منظر اور لڑکی کی حالت دیکھ کر وہیں سہم کر رک گئے. نگین آفریدی اپنے باپ سہیل آفریدی کی طرف کسی زخمی شیرنی کی طرح لپکی. اس کی آنکھیں آنسوں سے زیادہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو رہی تھیں. بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے نفرت سے اس کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں شایان خان زادہ ابھی تک نشے کی غنودگی اور شدید کمزوری کے عالم میں بمشکل خود کو سنبھالے بیٹھا تھا. اس آدمی سے، یہ ایک نوکر ہے، یہ ایک گھٹیا 2 ٹکے کا گارڈ، آپ اس کے ساتھ میری اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کروائیں گے؟ سہیل آفریدی کا چہرہ کسی بھی جذبات سے عاری تھا. انہوں نے اپنی پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کی جان تھی، لیکن آج ان کے لہجے میں رتی بھر بھی نرمی نہیں تھی. خاموش، بالکل خاموش ہو جاؤ نگین، ایک لفظ بھی مزید نہیں. کیوں خاموش ہو جاؤں؟ وہ اسٹرائی انداز میں چیخے، اپنے بال نوچنے لگے. غلطی اس کی ہے، سزا اس کو ملنی چاہیے. آپ اس کو نوکری سے نکالیں، اس کو پولیس کے حوالے کریں. آپ میرا کیوں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ انسان نہیں، ایک درندہ ہے، اور میں اس کے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گی. سہیل آفریدی کی آواز اس کی غیرت سے زیادہ اس کی شکست خوردگی کا ثبوت دے رہی تھی. جتنی رسوائی تمہاری اس بے وقوفانہ حرکت سے میری ہوئی ہے تم اس بارے میں جانتی بھی نہیں. اب اس عزت کو بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. سائمہ بیگم جو ابھی تک صدمے کی حالت میں بت بنی بیٹھی تھی آگے بڑھی. سہیل خدا کا واسطہ ہے ہوش کریں، نگین ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ جوش میں ہوش کھو رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم چپ رہو سائمہ. سہیل آفریدی نے انہیں بھی چھڑک دیا. ان کا سارا دھیان اس وقت شایان پر تھا. شایان خانزادہ جو اس سارے تماشے میں اب تک خاموش تھا خود ہکا بکا کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جس لڑکی نے اس پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگایا، جس نے اسے نشہ دے کر جان سے مارنے کی کوشش کی، اس کا باپ اب اس لڑکی سے اس کا نکاح کروانے پر تلا ہوا تھا. اس نے اپنی تمام تر کمزوری کو سمیٹا اور کرسی کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی. صاحب اس کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں وہی پرانا ٹھہراؤ تھا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پلیز اپنی بیٹی کے کہنے پر اس کی زندگی خراب مت کریں. ٹھنڈے دماغ سے سوچیں سر. سہیل آفریدی تیزی سے شایان کی طرف مڑے. نگین کو لگا کہ اس کا باپ اس گارڈ کو جھاڑ پلائے گا، لیکن ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ایک عجیب سی ناقابل فہم منت اور التجا تھی. میں نے کہہ دیا ہے نا، شایان ابھی اور اسی وقت تم دونوں کا نکاح ہوگا. اور پھر انہوں نے وہ کیا جس کی توقع شایان کو تو کیا خود نگین آفریدی کو بھی اپنے باپ سے نہیں تھی. سہیل آفریدی پاکستان کے صف اول کے بزنس ٹائکون اپنی اکلوتی مغرور بیٹی کے گارڈ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے. ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی. میری عزت بچا لو شایان، میری بیٹی سے نکاح کر لو. نگین نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی. اس کا باپ، اس کا غرور، اس کا فخر ایک نوکر کے سامنے ہاتھ جوڑے بھیک مانگ رہا تھا. بابا، وہ بے یقینی سے چیخے. سہیل نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. ان کی نظریں صرف شایان پر جمی تھی. میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کو جس حالت میں تم یہاں لے کر آئے ہو گھر کے تمام ناکر چاکر سب دیکھ چکے ہیں. کل صبح تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی. سوشل میڈیا پر ہر جگہ میری بیٹی کے نام کی تختی لگے گی. اس کی رسوائی ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتا. میری بیٹی کی عزت اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو. شایان نے ایک سرد نظر نگین کی نفرت اور وحشت سے بھرے چہرے کو دیکھا. لیکن سر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف ایک نوکر ہوں. میں جانتا ہوں تم کیا ہو. سہیل آفریدی نے آہستہ سے کہا، ایک ایسا جملہ جس پر شایان چونک گیا، لیکن اس نے بات جاری رکھی. لیکن اس وقت دنیا کی نظر میں تم ایک گارڈ ہو جس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. شایان نے فوراً تردید کی. ایسا کچھ نہیں ہے سر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ کی بیٹی یہ جھوٹ کوئی فرق نہیں پڑتا. سہیل نے اس کی بات کاٹی. ہماری تو بدنامی ہو گئی نا. وہ کلب کا بند کمرہ، تمہارا نشے میں ہونا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے. اب کوئی کچھ نہیں مانے گا. تمہیں ہی نکاح کرنا ہوگا. تب نگین کو اصل دھچکا لگا. اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے. وہ تو یہ نہیں چاہتی تھی. وہ تو صرف اس مغرور گارڈ کو نوکری سے نکلوانا چاہتی تھی تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جی سکے. لیکن اس کے باپ کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ کا تو اس منحوس گارڈ کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. وہ یہ سوچ کر بری طرح سے تڑپی تھی. قاری صاحب. سہیل آفریدی نے قاری صاحب کو دیکھا جو اب تک خاموش کھڑے تھے. آپ نکاح کی تیاری کریں. نہیں، میں یہ ذلت ہرگز قبول نہیں کروں گی. سہیل آفریدی کا حکم سنتے ہی نگین دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگی.
وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کا اپنا باپ، اس کا غرور، اس کی انا سب کچھ ایک لمحے میں مٹی میں ملا دے گا۔ وہ اپنے بستر پر گری اور بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ میں تو صرف اسے نوکری سے نکلوانا چاہتی تھی، بس منحوس اکھڑ گارڈ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور اب بابا مجھے پوری زندگی کے لیے اس کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ اسے شایان کا وہ سرد چہرہ یاد آیا، اس کی وہ تلخ مسکراہٹ جب اس نے نکاح کے لیے ہاں کہا تھا۔ میں اس نوکر کے ساتھ ساری عمر کیسے گزاروں گی؟ وہ شخص جس سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں، جس کو میں نے اپنے دوستوں کے سامنے ذلیل کیا، وہ مجھے کیسے بخشے گا؟ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دے سکتی۔ مجھے خود کوئی قدم اٹھانا ہوگا، بابا کو روکنا ہوگا۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھی، آنسو پوچھتی اسی پھٹے ہوئے لباس میں بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ سہیل آفریدی وہیں کھڑے اپنے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ بابا، وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ بابا پلیز مجھ پر رحم کریں، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا۔ سہیل آفریدی نے فون بند کیا اور اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کے پیروں میں پڑی گڑ گڑا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل پسیجا، لیکن پھر ان آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ بہت دیر ہو چکی ہے نگی، انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ قاضی صاحب اور گواہان لاؤنج میں پہنچ چکے ہیں، تو انہیں واپس بھیج دیں۔ وہ چیخی، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں بابا، میری زندگی برباد مت کریں۔ میں تمہاری زندگی برباد نہیں بچا رہا ہوں، انہوں نے سختی سے کہا، اور اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اٹھو اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار نہیں ہوں، میں نہیں کروں گی یہ نکاح۔ گارڈ سہیل آفریدی نے دروازے پر کھڑے محافظوں کو آواز دی، انہیں زبردستی لاؤنج میں لے آؤ۔ نگی نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ وہ باپ نہیں تھا جو اس کے ایک آنسو پر دنیا الٹ دیتا تھا، یہ ایک اجنبی تھا جو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آفریدی ہاؤس کے اس لاؤنج میں جہاں چند گھنٹے پہلے نگی نے اپنی فتح کا جشن منانے کا سوچا تھا، اس کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ دو گارڈز کے درمیان کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، اس کی ہچکیاں اور سسکیاں پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ شایان خانزادہ جو اب نشے کے اثر سے کافی حد تک نکل چکا تھا، خاموش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ سہیل آفریدی کے اس فیصلے کے پیچھے چھپی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قبول ہے، شایان کی بھاری آواز ابھری، قبول ہے، قبول ہے۔ نگی کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کے باپ نے اسے گھور کر دیکھا اور گارڈ نے اس کے بازو کو سختی سے دبایا۔ میں وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، بس روتے ہوئے اس نے سر جھکایا۔ قاضی نے اسے خاموشی سمجھ کر ایجاب و قبول مکمل کروا لیا۔ نکاح سادگی سے ہو گیا۔ سائمہ بیگم ایک کونے میں کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ رخصتی کی تیاری کرو، سہیل آفریدی نے حکم دیا۔ شایان خانزادہ کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اس ضدی، مغرور اور اب اس کی قانونی بیوی بن چکی لڑکی کو لے کر کہاں جائے گا۔ گھر، اگر وہ اس حالت میں گھر لے گیا تو ماں 100 طرح کے سوالات کریں گی۔ وہ اپنی ماں کو اس مقصد کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ نہیں، میں اسے گھر نہیں لے کر جا سکتا، اس نے فیصلہ کیا۔ نگی آفریدی جو اب رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، رخصتی کے وقت اپنے باپ کے گلے لگی۔ اس کے سر پر سہیل آفریدی نے پیار دیا۔ وہ ان آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ڈیڈ، آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں آپ کی جان ہوں، پھر آج آپ اپنی جان کو اس شخص کے ہاتھوں کیوں رخصت کر رہے ہیں؟ آپ نے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا دی۔ سہیل آفریدی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کیا۔ جاؤ بیٹی، یہی تمہارا مقدر ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے باپ نے اسے رخصت کر دیا۔ شایان خانزادہ نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ نگی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ جیسے صدمے سے بے جان ہو چکی تھی۔ وہ اسے گھر نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک پرتعیش مگر ویران فلیٹ میں لے آیا تھا۔ شایان نے فلیٹ کو دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ اندر مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹس روشن کی۔ ایک وسیع و عریض جدید اور مہنگے فرنیچر سے سجا لاؤنج سامنے آیا، مگر اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے، جیسے یہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ نگی جو اب تک کسی ٹرانس میں تھی، گاڑی سے نکل کر خود ہی اندر آ گئی تھی۔ وہ بری طرح سے تھک چکی تھی۔ شایان نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا، جو لاؤنج کے بیچوں بیچ کسی مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ کمرہ اس طرف ہے، اس نے ایک راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ نگی نے کوئی حرکت نہیں کی۔ شایان نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس کی طرف بڑھا، اس نے اسے کمرے تک لے جانے کے لیے جیسے اس کا بازو تھامنا چاہا۔ نگی جیسے کسی خواب سے جاگی، اس نے وحشت سے اپنا بازو جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ زہریلی آواز میں پھنکاری، دور رہو مجھ سے۔ شایان نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔
اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ نگین کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اگر زبردستی میرا نکاح تمہارے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے تمہیں اپنا شوہر مان لیا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ میں تم سے کل بھی نفرت کرتی تھی، میں تم سے آج بھی نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اور جن سے نفرت کی جاتی ہے ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی جاتی، انہیں پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ تم ایک نوکر تھے اور نوکر ہی رہو گے۔ وہ یہ کہتی ہوئی خود ہی اس راہداری کی طرف بڑھی جس کا شایان نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ غصے سے دھکیلا اور اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے کا منظر اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ یہ کمرہ کسی نئی نویلی دلہن کے لیے سجایا گیا تھا۔ بستر پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، کونوں میں جلتی موم بتیوں کی مدھم روشنی رقص کر رہی تھی اور ہوا میں ایک بھینی سی خوشبو رچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نگین کو لگا کہ وہ غلط جگہ آ گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ مڑی اور دروازے پر کھڑے شایان پر دھاڑی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر بستر پر سجے پھولوں کو نوچ کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ کس خوشی میں سجایا ہے یہ سب؟ یہاں میری شادی نہیں ہوئی، میرا جنازہ آیا ہے اور اس جنازے کے ذمہ دار تم ہو۔ تم میرے قصوروار ہو۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے؟ شایان جو ابھی تک خاموش تھا آہستہ سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز پرسکون مگر برف کی طرح سرد تھی۔ صرف میں قصوروار ہوں؟ نگین نے آنسوں بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن میڈم، قصور تو آپ کا بھی ہے۔ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ آپ نے ہی مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا نا، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، نوکری سے نکلوانے کے لیے۔ وہ الزام الٹا ہو کر آپ ہی کے سر پر آ پڑا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم مجھ سے زبان درازی کر رہے ہو؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں مسز شایان خانزادہ۔ اس نے مسز پر خاص زور دیا۔ اب آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے بابا نے تو اپنے گھر سے آپ کو رخصت کر دیا ہے۔ اس کے لہجے میں اب واضح طنز تھا۔ اور آپ یہ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اس گھر میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہاں کے نوکر چاکر سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کی عزت پر میں نے داغ لگا دیا۔ شایان کے آخری جملے نے نگین کو ساکت کر دیا۔ اسے اپنے ہی جال میں پھنس جانے کا، اپنی ہی لگائی گئی آگ میں جل جانے کا مکمل احساس ہو گیا۔ داغ؟ نگین نے شایان کے الفاظ پر حقارت سے قہقہ لگایا۔ داغ تم پر لگا ہے؟ شایان ایک عورت پر جھوٹا الزام لگانے والے پر نہیں، اس پر لگتا ہے جو الزام کا نشانہ بنتی ہے۔ لیکن تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، دنیا یہی سچ مانے گی؟ شاید دنیا مان لے گی، شایان نے سکون سے جواب دیا، لیکن تم اور میں سچ جانتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی نظریں کمرے میں بکھرے پھولوں کی پتیوں پر گئیں۔ اور سچ یہ ہے کہ تم تھک چکی ہو، تمہارے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نگین نے سمجھا کہ اس کی نفرت سے ڈر کر بھاگ گیا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور بستر پر گر گئی۔ لیکن چند ہی منٹوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ شایان خانزادہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اس میں سادہ سے سالن، روٹی اور پانی کا گلاس تھا۔ نشے، تھکاوٹ اور ذلت کے باوجود وہ اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر نگین کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس کے باپ نے اسے دھتکارا اور یہ نوکر جب اس کا شوہر اس پر ترس کھا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بستر سے اٹھی۔ تم مجھ پر احسان کرو گے؟ تم مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ تمہاری اوقات ہے یہ؟ میں صرف بکواس بند کرو، وہ چیخی۔ مجھے نہیں کھانا تمہارا کھانا۔ تم نے سوچا تم مجھے اس طرح سے رام کر لو گے اپنی نوکروں والی خدمت دکھا کر؟ شایان نے ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ سب حق کو ختم نہیں کرتا، کھا لو۔ نہیں کھاؤں گی۔ نگین نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے ٹرے کو دھکا دیا۔ اسٹیل کے برتن فرش پر گرے، سالن، روٹی قالین پر بکھر گیا۔ میں تمہارے ہاتھ کا زہر بھی نہ کھاؤں۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا؟ شایان نے ایک نظر فرش پر بکھرے کھانے پر ڈالی اور پھر نگین کے غصے سے کانپتے وجود پر۔ اس کے چہرے پر غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ بخش دو مجھے نگین، اب رو رہی تھی۔ جاؤ، نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ شایان کو دھکے دیتی دروازے تک لائی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور تم باہر سو گے، وہیں ڈرائنگ روم میں، زمین پر جہاں نوکروں کی جگہ ہوتی ہے۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں قدم بھی مت رکھنا۔ اس نے شایان کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور زور سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے اندر سے لاک کر لیا۔ شایان خانزادہ چند لمحے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا جسم نشے کے اثرات اور دن بھر کی تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا تھا۔
اسے اس وقت شدید غصہ آنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے اس پر جھوٹا الزام لگایا، اس کی عزت داؤ پر لگائی، اسے نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی اور اب اس پر کھانا پھینک کر اسے کمرے سے نکال دیا۔ وہ آہستہ سے مڑا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زمین پر نہیں بلکہ وہاں رکھے ایک آرام دہ صوفے پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اسے پھر بھی اس ظالم، ضدی اور ناقابل یقین حد تک خوبصورت بیوی پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اسے نگین کا وہ غصے سے سرخ چہرہ یاد آیا، وہ نفرت بھری آنکھیں اور وہ بے بسی جب اس کا اپنا باپ اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ شایان اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس تاریک ویران فلیٹ میں اکیلے صوفے پر لیٹا ہوا ایک دفعہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا وہ اس سے سچ میں بہت نفرت کرتی تھی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا مقصد اب ایک نئی، زیادہ دلچسپ شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگلی صبح نگین کی آنکھ کمرے میں پھیلی سورج کی تیز روشنی سے کھلی۔ وہ غصے سے اٹھی، اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اس کا غرور اسے اس فلیٹ میں کچھ بھی مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے فرش پر بکھرے پھولوں اور کھانے کی پلیٹوں کو حقارت سے دیکھا۔ وہ نوکر، وہ میرا شوہر، وہ یقیناً صوفے پہ پڑا سو رہا ہوگا، اس نے سوچا۔ وہ غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، یہ سوچ کر کہ وہ اسے سوتا ہوا پا کر اس کی مزید تذلیل کرے گی، لیکن لاؤنج خالی تھا۔ صوفہ بالکل صاف تھا اور اس پر کوئی شکن تک نہیں تھی۔ کچن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس طرف بڑھی۔ شایان جب گارڈ کی وردی میں نہیں بلکہ ایک سادہ مگر مہنگی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ نگین کو دیکھ کر وہ رکا۔ گڈ مارننگ۔ نگین نے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ رات کہاں سوئے تھے؟ صوفے پر، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹ، صوفہ تو بالکل صاف ہے۔ میں صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوں۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا۔ آپ کے لیے کچھ بناؤں؟ مجھے تمہارے ہاتھ کا کچھ نہیں چاہیے، نگین نے نفرت سے کہا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ شایان کی جیب میں رکھا فون بج اٹھا۔ وہ فون اٹھا کر بیلکنی کی طرف بڑھ گیا۔ نگین کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس نوکر کی زندگی میں کون ہو سکتا ہے۔ وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر سننے لگی۔ شایان کی آواز دھیمی مگر سنجیدہ تھی۔ نہیں، سب کچھ منصوبے کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، حالات تھوڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ نگین کا ماتھا ٹھنکا۔ کیسا منصوبہ؟ تم فکر نہ کرو، شایان نے دوسری طرف تسلی دی۔ میں اپنے مقصد کے بالکل قریب ہوں، بہت جلد میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ نگین کی سانس رک گئی۔ مقصد؟ یہ وہی لفظ تھا جو اس کے باپ نے بھی اشتعال میں کہا تھا۔ ہاں، میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، شایان نے کہا۔ مجھے بھی یہاں کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس کام ختم ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ نگین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہیں یہ میرے بابا کو برباد کرنے تو نہیں آیا؟ اس کے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ خیال اس کے غرور پر چوٹ کی طرح لگا۔ جیسے ہی شایان نے کال کاٹی اور مڑا تو اس نے نگین کو دیوار کے ساتھ لگے کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ اب ایک نئی گہری بدگمانی تھی۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ شایان نے سکون سے اسے دیکھا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کون سا مقصد پورا کرنے آئے ہو تم؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا تم میرے بابا کو دھوکہ دے رہے ہو؟ شایان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، بہتر ہے ناشتہ کر لیں۔ مجھے جواب دو، وہ چیخی۔ شایان اس کے قریب آیا۔ میرا مقصد؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ فی الحال میرا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کو برداشت کیسے کیا جائے۔ وہ اسے وہیں حیران اور غصے میں جلتا چھوڑ کر لاؤنج سے گزرتا ہوا فلیٹ کے مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نگین نے اس کے پیچھے لپک کر پوچھا۔ وہاں جہاں کا ماحول ٹھیک ہو۔ اس نے اپنا پرس اور چابیاں اٹھائیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے میں اب بھی آپ کے بابا کا گارڈ ہوں، مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور نگین آفریدی کو پہلی بار اپنی نفرت سے زیادہ اس شخص کے پراسرار مقصد کی فکر ہونے لگی۔ شایان کے جانے کے بعد فلیٹ کا سناٹا نگین کو کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں پتہ لگا کر رہوں گی یہ کون ہے، اس نے فیصلہ کیا۔ یہ فلیٹ اس کا ہے، ضرور یہاں کوئی نہ کوئی سراغ ہوگا۔ اب اس کی نفرت پر اس کی جاسوسی کا تجسس حاوی آ گیا تھا۔ اس شخص کی ٹو میں لگ گئی۔ وہ سب سے پہلے اس کمرے میں گئی جسے شایان نے کل رات سونے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ واضح طور پر ڈرائنگ روم کے صوفے پر سویا تھا، شاید ہی اس کا ذاتی کمرہ تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ کمرہ بیڈ روم سے زیادہ ایک اسٹڈی تھا۔ ایک طرف کتابوں کی الماری، دوسری طرف ایک بڑی جدید میز اور اس پر ایک نیا مہنگا بند لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ اس میں ضرور کچھ ہوگا۔ نگین نے لیپ ٹاپ کھولا، وہ پاس ورڈ سے محفوظ تھا۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کی نظر میز کے درازوں پر پڑی۔ اس نے پہلی دراز کھینچی، وہ خالی تھی، دوسری بھی خالی، تیسری دراز میں چند فائلیں تھیں لیکن ان پر صرف نمبر لکھے تھے، کوئی نام نہیں۔
وہ مایوس ہونے لگی تھی کہ اس کی نظر ایک چھوٹی سی سیاہ ڈبی پر پڑی۔ اس نے اسے کھولا تو اندر وزٹنگ کارڈ کا ایک چھوٹا سا سیٹ پڑا تھا۔ کارڈ کا معیار اتنا اعلیٰ تھا کہ نگین نے ویسے کارڈ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک کارڈ نکالا۔ اس پر سیاہ پس منظر میں پلیٹینیم کے حروف سے لکھا تھا، شایان خانزادہ، CEO خانزادہ گروپ آف انڈسٹریز۔ نگین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ خانزادہ؟ شایان خانزادہ؟ اسے اپنا نکاح نامہ یاد آیا جہاں اس نے یہ نام سنا تھا، لیکن اس وقت وہ ہوش میں کہاں تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا اور کانپتی انگلیوں سے گوگل پر یہ نام ٹائپ کیا۔ جو نتائج اس کے سامنے آئے اس نے نگین کے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ اسکرین پر اسی شایان کی تصویریں تھیں، لیکن گارڈ کی وردی میں نہیں، وہ مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، کبھی پرائیویٹ جیٹ سے اترتے ہوئے، کبھی بزنس میٹنگز کی صدارت کرتے ہوئے۔ وہ پاکستان کے امیر ترین اور طاقتور ترین نوجوان بزنس مینز میں سے ایک تھا۔ وہی 50 لاکھ کی گھڑی جو اس نے کینٹین میں پہنی تھی۔ اب سمجھ آ رہی تھی اتنا امیر آدمی CEO۔ نگین کا دماغ معاف ہو رہا تھا، تو پھر وہ میرے بابا کے پاس ایک معمولی گارڈ کی نوکری کیوں کر رہا تھا؟ اسے یاد آیا کہ اس کے باپ نے بھی اسے قابل کہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے بابا سب جانتے تھے۔ یہ سارا کھیل کیا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ شام کو جب شایان فلائٹ پر واپس آیا تو نگین لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج غصے میں نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہری الجھن اور خوف تھا۔ شایان نے اسے اس طرح انتظار کرتے دیکھا تو ٹھٹکا۔ آج کھانے کی ٹرے نہیں اچھالی؟ اس نے طنز کیا۔ کون ہو تم؟ نگین کی آواز میں وہ پہلی والی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک سوال تھا۔ تمہارا شوہر۔ بکواس بند کرو۔ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے، مسٹر شایان خانزادہ، CEO آف خانزادہ گروپ۔ شایان کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلے، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ تو نگین اس کے سکون پر حیران تھی۔ تم ایک امیر زادے ہوئے کروڑ پتی بزنس مین، تو پھر تم میرے بابا کے ہاں گارڈ کی نوکری کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کیوں یہ ڈرامہ رچایا؟ میں مجبور نہیں تھا، شایان نے سکون سے کہا۔ تو پھر کیوں؟ بولو۔ وہ چیخی۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا تم میرے بابا کو برباد کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہوئی۔ نگین نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ مجھے سچ جاننے کا حق ہے۔ شایان نے اسے غور سے دیکھا۔ مقصد؟ اس نے ایک سرد سانس بھری۔ میرا مقصد تم نہیں ہو نگین، میرا مقصد تمہارے بابا سے جڑا ہے، اور بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور نگین کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کھیل اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑا اور خطرناک تھا۔ شایان کے جانے کے بعد کئی دن گزر گئے۔ فلیٹ میں ایک عجیب سی خاموشی تاری تھی۔ نگین اب اس کی ٹو میں لگی رہتی تھی۔ وہ اب بھی اسے دیکھنا ہی، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا دماغ مسلسل اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ اتنا امیر آدمی آخر اس کے باپ کے پاس گارڈ بن کر کیوں آیا تھا؟ شایان کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ اب اس میں نہ تو گارڈ والی جھجک تھی اور نہ ہی پہلے دن والی سرد مہری۔ وہ شام کو واپس آتا، اپنا لیپ ٹاپ پر کام کرتا اور اپنے لیے کھانا منگواتا۔ نگین نے ضد میں کچن میں موجود نوڈلز اور بسکٹ پر گزارا کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ کا یا اس کے پیسوں کا کچھ بھی کھانے سے انکاری تھی۔ ایک شام وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ لاؤنج کی میز پر نگین کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ نگین نے جو صوفے کے دوسرے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی نفرت سے بیگ کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ زہر۔ لے آؤں؟ میں کھا لوں گی، اس ذلت بھری زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ شایان نے اس کے طنز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانا ہے؟ کھا لینا، تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں۔ اس نے بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اپنی احسان اپنے پاس رکھو مسٹر خانزادہ۔ شایان نے سکون سے بیگ اٹھا کر کچن میں رکھ دیا۔ اگلے دن وہ پھر آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں سفید موتیے کے گجرے تھے۔ اس نے وہ وہیں میز پر رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر نگین کا پارا چڑھ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم مجھے یہ گجرے لا کر دو گے؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ مجھے لگا شاید تمہیں۔ بکواس بند کرو، وہ چیخی۔ پہلے کھانا اب یہ گجرے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم ایک بہت اچھے شوہر ہو؟ میں تمہارے اس جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ میں تم سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں جتنی پہلے دن کرتی تھی۔ اس نے وہ گجرے اٹھایا اور انہیں مسل کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ شایان نے گہری سانس لی۔ تمہاری مرضی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نگین غصے سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ آدمی آخر بنا کس مٹی کا ہے؟ نہ اسے غصہ آتا ہے، نہ یہ میری نفرت پر کوئی رد عمل دیتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور نگین کو اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے باہر سے دھیمی دھیمی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شایان فون پر بات کر رہا ہے۔ وہ دبے پاؤں اس کے کمرے کے دروازے تک آئی جو تھوڑا سا کھلا تھا۔ شایان کی آواز بالکل مختلف تھی۔ وہ نہ CEO والا روب تھا، نہ گارڈ والی مجبوری۔
اس کے لہجے میں بہت اپنائیت اور سکون تھا۔ جی ماما، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ نگین کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون لوگ؟ آپ کو انکل کی بہت فکر تھی نا؟ شایان کہہ رہا تھا۔ انکل بالکل محفوظ ہے، ان کے دشمن اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نگین کا دل دھک سے رہ گیا۔ انکل؟ میرے بابا؟ اس نے میرے بابا کے دشمنوں کو پکڑوایا؟ رہی بات ان کی بیٹی کی، شایان کے لہجے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ماما، ان کی بیٹی کی بات نہ ہی کریں، آپ کو جب بتاؤں گا نا آپ تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں گی۔ نگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اپنی ماں کے سامنے؟ ہاں ماما، نگین سے میں نے نکاح کر لیا ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں نے جوش میں کچھ کہا۔ نہیں ماما، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ شایان نے انہیں تسلی دی۔ نکاح میں نے مجبوری میں کیا ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے بن گئے تھے، انکل یہ چاہتے تھے۔ نگین نے سانس روک لی۔ اب اس کی برائی کرے گا، لیکن شایان کی ماں نے دوسری طرف سے کچھ ایسا کہا کہ وہ ہنس پڑا۔ سچ میں ماما، آپ خود یہی چاہتی تھی نا کہ میرا اور نگین کا رشتہ ہو جاتا؟ واہ، آپ کی دعا تو خود ہی پوری ہو گئی، تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ نگین سے مزید برداشت نہ ہوا۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا، اس کی ماں یہ چاہتی تھی۔ وہ غصے سے دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ شایان اسے دیکھ کر چونکا اور فوراً فون بند کر دیا۔ تم؟ نگین اس کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ تم بہت بڑے دھوکے باز اور جھوٹے ہو۔ تم نے سب سن لیا؟ شایان کا لہجہ اب دوبارہ سرد ہو گیا۔ ہاں، سب سن لیا۔ یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ تم میرے بابا کی مدد کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن کیوں تم نے یہ بات چھپائے رکھی؟ اور یہ نکاح، یہ سب تمہاری ماں کا منصوبہ تھا؟ تم سب نے مل کر مجھے پھنسایا ہے۔ پھنسایا نہیں ہے۔ شایان اپنی جگہ سے اٹھا۔ مدد ضرور کی ہے۔ کیوں؟ وہ چیخی۔ ایسا کیا احسان تھا میرے باپ کا تم پر جو تم نے اتنی بڑی قیمت چکائی؟ اپنی پہچان چھپائی، ایک گارڈ بنے، اور مجھ جیسی لڑکی سے زبردستی کا نکاح بھی کر لیا؟ بولو۔ نگین چیخ کے اس کے آنسوں پر غالب آ گئی۔ جواب دو مجھے شایان خانزادہ، آخر ایسا کون سا احسان تھا میرے باپ کا تم پر جو تم نے اپنی اربوں کی سلطنت چھوڑ کر اس کے گھر گارڈ کی نوکری کی؟ کیوں اپنی پہچان چھپائی، اور کیوں اس زبردستی کے نکاح کے لیے ہاں کر دی؟ شایان نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اپنی اسٹڈی میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں نگین۔ اس کی آواز میں اب وہ سرد موری نہیں تھی، بلکہ ایک پرانی تھکاوٹ تھی، بلکہ تمہاری اور تمہارے بابا کی زندگی بچانے کے لیے۔ بچانے کے لیے؟ نگین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کس سے؟ تمہارے بابا نے تمہیں کبھی نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ شایان نے اپنی آنکھیں بند کر کے ماضی کو یاد کیا۔ ہاں، دراصل انکل یعنی تمہارے بابا میری ماں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ بات بہت پرانی ہے۔ نگین خاموش کھڑی سنتی رہی۔ ہمارے پرانی خاندانی دشمن تھے، وہ میری ماں کو اغوا کر کے مارنا چاہتے تھے۔ اس دن وہ کامیاب ہو جاتے۔ ہمارے سارے محافظ ناکام ہو چکے تھے، لیکن تمہارے بابا وہاں موجود تھے۔ ان کا ہماری کمپنی کے ساتھ کوئی بزنس کا معاہدہ تھا۔ شایان کی آواز میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ انکل نے اپنی جان پر کھیل کر میری ماں کی ان وحشی درندوں سے جان بچائی تھی۔ بابا نے؟ نگین کو یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ شایان نے اپنی آستینیں تھوڑی اوپر کی، اور اس کے بدلے انکل کو اپنے بازو میں گولی کھانی پڑی۔ نگین کو ایک دم یاد آیا کہ اس کے بابا کے بازو پر ایک پرانا زخم کا نشان تھا، جس کے بارے میں پوچھنے پر وہ ہمیشہ بات ٹال دیتے تھے۔ وہ نشان؟ وہی نشان ہے۔ شایان نے تصدیق کی۔ وہ میری ماں کی زندگی بچانے کی قیمت تھی۔ میری ماں اس دن سے ان کی مقروض تھی۔ نگین کا سارا غصہ ایک دم الجھن میں بدل گیا۔ لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے، اس سب کا آج سے کیا تعلق؟ تم اب گارڈ بن کر کیوں آئے؟ کیونکہ وہ دشمن واپس آ گئے تھے نگین۔ شایان نے اٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی طنز نہیں، صرف سنجیدگی تھی۔ کیا؟ اس بار ان کا نشانہ میری ماں نہیں، تمہارے بابا تھے۔ وہ اس پرانی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اب ان کے ہتھیار زیادہ مضبوط ہیں۔ وہ دشمن پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ نگین کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ اسے اپنے باپ کی وہ پریشانی یاد آئی۔ اور بابا نے تمہیں کیوں بلایا؟ کیونکہ ان دشمنوں کا اصل ہدف تمہارے بابا سے زیادہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ سب سے بڑی کمزوری؟ تم؟ نگین آفریدی، شایان نے کہا۔ وہ تمہیں نقصان پہنچا کر انکل سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ دھمکیاں تمہیں نہیں، تمہارے بابا کو مل رہی تھی۔ تو بابا کا وہ کہنا کہ میری جان خطرے میں ہے، وہ سب سچ تھا، حرف بہ حرف سچ تھا۔ شایان نے تصدیق کی۔ انکل نے میری ماں سے رابطہ کیا، انہوں نے اپنا پرانا قرض یاد دلایا۔ میری ماں نے اپنے بیٹے کو ان کا مقروض اور قرض اتارنے کے لیے ان کی بیٹی کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، لیکن گارڈ بن کر، کیونکہ ان دشمنوں تک پہنچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ میں 24 گھنٹے تمہارے قریب رہوں، تمہارا سایہ بن کر،
اسی لیے مجھے تمہارا گارڈ بننا پڑا۔ نگین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ جس شخص کو وہ نوکر، منحوس اور گنوار کہتی رہی، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائے ہوئے تھا، اور اس نے اسی شخص پر سب سے گھنونا الزام لگا دیا۔ اور وہ نکاح؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ میرے منصوبے کا حصہ نہیں تھا، شایان نے تلخی سے کہا۔ وہ تمہارے لگائے گئے الزام کا نتیجہ تھا۔ تمہارے بابا نے عزت بچانے کے لیے قدم اٹھایا، اور میں نے اپنی ماں کا احسان کا قرض چکانے کے لیے ہاں کر دی۔ نگین ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ غصے کے نہیں، شرمندگی کے آنسو تھے۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آہستہ آہستہ نگین کو اس شخص سے نفرت کی جگہ ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ شخص جو اس کی ہر بے عزتی پر خاموش رہتا تھا، جس نے اس کے پھینکے ہوئے گجروں پر بھی اف نہیں کی، وہ تو اس سے پہلے ہی محبت کرتا تھا، اور اب نگین کا دل بھی اس برف جیسے انسان کے لیے پگھلنے لگا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سچائی کا جو سورج طلوع ہوا تھا، اس نے نگین آفریدی کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ ساری رات شرمندگی سے جاگتی رہی۔ جب صبح کی پہلی کرن فلیٹ میں داخل ہوئی، تب بھی وہ وہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کر کے نظر اٹھائی۔ شایان مکمل طور پر تیار، ایک نفیس بزنس سوٹ میں ملبوس، بریف کیس ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ وہ اب گارڈ نہیں لگ رہا تھا، وہ شایان خانزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے نگین کی طرف ایک سر سپاٹ نظر ڈالی جو کسی مجسمے کی طرح فرش پر بیٹھی تھی۔ میں جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ انکل کے ساتھ میٹنگ ہے۔ تم اب بھی چاہو گے؟ نگین کی آواز بمشکل نکلی۔ ان سب کے بعد بھی تم میرے بابا کی حفاظت؟ یہ میرا کام ہے مسز خانزادہ، اس نے بے رحمی سے کہا، اور میں اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑتا۔ وہ رکا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ناشتہ کچن میں میز پر رکھا ہے، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نگین نے دیکھا اس نے میز پر اپنے لیے بنائی کافی کا ایک مگ اور ٹوسٹ رکھا تھا۔ اس نے نگین کے لیے بھی ایک پلیٹ تیار کی تھی۔ وہ شخص جس کی اس نے اتنی تذلیل کی تھی اب بھی اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ سارا دن اس نے جہنم جیسی اذیت میں گزارا۔ وہ اس فلیٹ میں قید نہیں تھی، وہ اپنی شرمندگی میں قید تھی۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا کہ شایان واپس آ گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ شام ڈھلنے لگی اور اس کے دل میں ایک خوفناک خیال نے جنم لے لیا۔ کہیں وہ دشمن نہیں، وہ محفوظ ہوگا نا؟ اسے پہلی بار اس شخص کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس نے آج تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس نے آنسو پہنچے۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، لیکن خالی معافی کیا کرے گی؟ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ اس کا دھیان کچن کی طرف گیا۔ وہ تھکا ہوا آئے گا، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں اس کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی وہ کسی مشین کی طرح کچن میں گھس گئی۔ نگین آفریدی، جس نے اپنی زندگی میں کبھی پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، آج اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانے جا رہی تھی۔ اس نے فریج کھولا، وہ بھرا پڑا تھا۔ اس نے سبزیاں نکالی، چکن نکالا۔ میں کیا بناؤں؟ اس نے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس نے یوٹیوب پر ایک ریسپی کھولی، چکن کڑھائی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگلا 1 گھنٹہ کچن میں کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ اس نے پیاز کاٹے تو اپنی انگلیاں بھی زخمی کر لیں، مسالے ڈالے تو آدھے کاؤنٹر پر گرا دیے۔ تیل اتنا گرم ہو گیا جیسے اس نے چکن ڈالا، چھینٹیں اڑ کر اس کے بازو پر پڑی۔ وہ تکلیف سے چیخی لیکن رکی نہیں۔ وہ آج یہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اناڑی تھی۔ کھانا بری طرح جل چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تو رو پڑے۔ میں ایک کھانا بھی نہیں بنا سکی اس کے لیے۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ میں اتنی ناکارہ ہوں، میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، اور میں اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتی۔ میں صرف سب کچھ برباد کرنا جانتی ہوں۔ اسے اپنی ذات سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے ساری گندگی سمیٹی، جلی ہوئی پتیلی کو چبایا اور کچن کو صاف کیا تاکہ اس کی اس ناکام کوشش کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ جب رات گئے، فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ نگین لاؤنج کی بتی بجھائے اندھیرے میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ شایان اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں آج وہ صبح والا اعتماد نہیں تھا۔ وہ بری طرح تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ نگین نے دیکھا اس کی سفید شرٹ کے کف پر خون کے دھبے تھے۔ جیسے اس نے لائٹ جلائی، نگین کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شایان کا چہرہ زخمی تھا۔ اس کی ایک آنکھ کے پاس نیلا نشان ابھر آیا اور اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ بری طرح چھل گئے تھے، جن سے تازہ خون رس رہا تھا۔ شایان نے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شایان، جسے اندھیرے میں دیکھ نہیں پایا تو اس کی آواز پر چونکا۔ تم ٹھیک ہو؟ نگین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شایان نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز تھکاوٹ اور درد سے بھاری ہو رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ پر؟ نگین نے اس کے زخمی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ شایان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جیسے اسے اب یاد آیا ہو۔ کچھ نہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کہا تھا نا میٹنگ تھی، تھوڑی بگڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ جھوٹ ہے۔
शायान उसे नजर अंदाज करता हुआ किचन की तरफ बढ़ा, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और खुद ही अपने जख्मों पर दवा लगाने की कोशिश करने लगा। नगीन वहीं बुत बनी खड़ी थी। फिर शायान ने अपने कमरे से अपना तकिया और कंबल उठाया। वह हस्बे मामूल ड्राइंग रूम के उस बेआराम सोफे की तरफ बढ़ा जहां वो निकाह की पहली रात से सो रहा था। ये मंजर नगीन के ज़ब्त का आखिरी इम्तिहान था। वो आदमी जो अरबपति था, जो उसका शौहर था, जो उसकी जान बचाने के लिए जख्मी होकर आया था, अब भी उसकी दी हुई सजा काट रहा था। रुको, उसकी आवाज में इस बार कपकपाहट नहीं, एक हुक्म था। शायान रुक गया। उसकी पुश्त तब भी नगीन की तरफ थी। तुम वहां क्यों सो रहे हो? नगीन ने कांपती आवाज में पूछा। शायान आस्था से मुड़ा। उसके चेहरे पर शदीद थकावट थी। क्योंकि तुम यही चाहती हो। मैं नहीं चाहती, वो तकरीबन चीख पड़ी। ओह, शायान ने बेतासुर लहजे में कहा। तो क्या अब मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकता मिसेस खानजादा? ये तंज नहीं था, यह हकीकत थी। नगीन को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। नहीं, वो तेजी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे थे। तुम वहां नहीं सो सकते। शायान ने एक गहरी सांस ली। नगीन, मैं बहुत थका हूं, प्लीज ये ड्रामा कल के लिए रख लो। ये ड्रामा नहीं है, वो स्ट्रियाई अंदाज में चीखे। ये सब मेरी वजह से है। उसके सामने खड़ी थी। तुम इस सोफे पर क्यों सोते हो? बोलो। उसके लिए कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था ना। इसलिए कि मैंने कहा था कि नौकरों की जगह जमीन पर होती है। शायान खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसका चेहरा स्पाट था। नगीन का जब्त टूट गया। वो वहीं फर्श पर उसके कदमों के पास घुटनों के बल गिर गई। माफ कर दो मुझे। वो बुरी तरह से रो रही थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। शायान ने एक कदम पीछे हटाया, जैसे उसके समलसों से झटका लगा हो। नगीन, उठो, ये क्या पागलपन है? नहीं उठूंगी। वो फर्श पर बैठी अपने बाल नोच रही थी। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। उसकी आवाज हिचकियों में बदल गई। वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखती हुई बोली। मैं अपने गुरूर में इतनी अंधी हो गई थी कि सच देख ही नहीं सकी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायान साकित खड़ा उसे देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया। उसके गाल से आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन नगीन ने वहशत से अपना चेहरा पीछे कर लिया। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे, वो चीखी। मैं इतनी नापाक हूं कि तुम्हारे छूने के लायक भी नहीं। मैं इस काबिल ही नहीं हूं। शायान ने अपना हाथ आहिस्ता से नीचे कर लिया। उसके लबों पर एक हल्की सी उदास सी मुस्कुराहट उभरी जो नगीन के दिल को चीर गई। माफी मांग रही हो? उसने आहिस्ता से कहा। नगीन आफरीदी, सुहेल आफरीदी की मगरूर बेटी आज एक नौकर के सामने फर्श पर बैठकर माफी मांग रही है। नगीन ने रोते हुए उसे देखा। तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा मिसेस खानजादा। उसके लहजे में अब वो पुरानी सर्द मोहरी लौट आई थी। परवाह नहीं मुझे इस गुरूर की। नगीन ने अपनी पूरी ताकत से चीखा। चाहे भाड़ में ऐसा गुरूर। वो गुरूर किस काम का जो इंसान को अंधा कर दे, जो उसे अपने मोहसिन और दुश्मन में तमीज न करने दे। वो टूटी हुई आवाज में बोली। शायान खानजादा साकित खड़ा उस लड़की को देख रहा था जो चंद हफ्ते पहले तक गुरूर और तकब्बुर का मुजस्मा थी और आज उसके सामने टूटी बिखरी अपनी गलतियों का एतराफ कर रही थी। नगीन की नजरें झुकी थी। आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे। उसका पूरा वजूद शर्मिंदगी से कांप रहा था। परवाह नहीं मुझे इस गुरूर की। उसके इन अल्फाज ने शायान के दिल पर लगी हर चोट, हर जिल्लत और हर नफरत के निशान को मिटा दिया था। उसी लम्हे उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और नगीन को उसके बाजुओं से थाम कर नरमी से अपनी तरफ खींच लिया। बस। शायान की आवाज किसी गहरे समंदर की तरह पुरसकून थी। बहुत रोली। उसने नगीन की ठोड़ी को अपनी उंगली से छूकर उसका चेहरा ऊपर किया। नगीन ने मजबूरन अपने आंसू भरी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। तुम्हें क्या लगा था? शायान ने आहिस्ता से पूछा कि मैं ये सब सिर्फ एहसान का बदला उतारने के लिए कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं इस सोफे पर इसलिए सोता रहा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता था? नगीन ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं जानती। मैं इसलिए वहां सोता था। नगीन, शायान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक रहा था। मैं डरता था कि अगर मैंने अपने दिल की मनमानी की तो तुम मुझसे मजीद नफरत करने लगोगी। तुम समझोगी कि मैं इस जबरदस्ती के निकाह का फायदा उठा रहा हूं। नगीन की आंखें हैरत से फैल गई। मतलब? शायान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मतलब ये कि मैं तुम्हारे बाबा का कर्ज उतारने जरूर आया था। मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए जरूर आया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जिस मगरूर नकचड़ी लड़की की हिफाजत करने आया हूं वो मेरा दिल ही चुरा लेगी। क्या? नगीन की सांस रुक गई। हाँ नगीन। शायान ने उसे थोड़ा और करीब किया। मोहब्बत हो जाती है और पता भी नहीं चलता। उसने नगीन के आंसुओं को देखा जो अब हैरत से बह रहे थे। मैंने तुमसे मोहब्बत उस दिन से करना शुरू नहीं की जब तुमने मुझसे माफी मांगी।
میں نے تم سے محبت اس دن شروع کی تھی جب تم نے یونیورسٹی کینٹین میں میرا کالر پکڑا تھا۔ اس دن؟ نگین نے بے یقینی سے کہا۔ لیکن میں نے تم سے اتنی بدتمیزی کی، تمہیں نوکر کہا۔ ہاں، اسی دن، شایان نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ میں نے تمہارے اس غرور کے پیچھے چھپی ایک معصومیت دیکھی تھی، ایک ضد دیکھی تھی۔ میں دنیا کا ہر بزنس جیت چکا تھا نگین، لیکن تمہاری وہ نفرت بھری ضد جیتنا چاہتا تھا۔ اس گارڈ کو، اس سی ای او کو اسی ضد سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے نرمی سے نگین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور یہ شایان خانزادہ آج اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے اظہار محبت کرتا ہے۔ لاؤنج میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ نگین، سارا ماضی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نگین کے لب کانپے۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ ہاں کہنا چاہتی تھی، چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی محبت کی شدت کو محسوس کر سکتی ہے، لیکن اس کا پرانا غرور، اس کی پرانی انا اسے روک رہی تھی۔ لیکن اس کی آنکھوں نے سارا سچ کہہ دیا۔ اس نے آنسوں کے ایک نئے ریلے کے ساتھ شدت سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ شایان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی فتح تھی۔ شایان نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا، اس کے آنسوں سے بھیگے مگر دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے کو دیکھا، اور پھر آہستہ سے جھک کر اپنی محبت کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کر دی۔ وہ نگین کو اپنی باہوں میں لیے وہیں کھڑا رہا تو آخر کار میری ضدی بیوی نے ہار مان ہی لی۔ اس نے نگین کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ نگین نے ہنستے ہوئے اور روتے ہوئے اس کے سینے پر آہستہ سے مکہ مارا۔ میں ضدی نہیں، نہیں، بالکل نہیں، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ بالکل بھی ضدی نہیں ہوں۔ نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب شرمندگی نہیں، صرف محبت تھی۔ شایان، وہ گجرے، اس نے شرماتے ہوئے کہا، جو میں نے کچرے میں پھینک دیے تھے، کیا تم میرے لیے دوبارہ لا سکتے ہو؟ شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی محبت اب اس کی آنکھوں سے آیا تھی۔ میں تمہارے لیے ہر روز لاؤں گا مسز نگین شایان خانزادہ۔ یہ ان کی نفرت کا اختتام اور محبت کا آغاز تھا، ایک زبردستی کا نکاح جو تقدیر نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آخر کار دل کا رشتہ بن ہی گیا تھا۔